يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے. دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو ارے مدینے جانے کی تمنا ہے تو درود پڑھو. جی ناظرین رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی. رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں. ناظرین جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 15 رمضان کریم گزر گئے, آج 16 رمضان ہے اور دیکھیں نا رمضان کریم کس طرح گزرا کہ 15 رمضان پتہ ہی نہیں چلا کہ گزر گیا اور آج ماشاءاللہ الحمدللہ 16واں روزہ ہم افطار کرنے جائیں گے. جی ناظرین یہ ٹرانسمیشن لائیو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا کہ شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے پاکستان کا نمبر 1 آئل شارجہ کوکنگ آئل. اور ناظرین ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے زہرا بلڈرز فاطمہ گلیکسی حیدرآباد قاسم آباد کی مین پرائم لوکیشن پر خوبصورت سا یہ پروجیکٹ واقع. اور ناظرین ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اے قاضی بلڈرز احمد ریزیڈینسی حیدرآباد کی مشہور ربڑی حاجی ربڑی بنانے والوں نے اسٹیلا کاسمیٹکس بھابا گروپ آف کمپنیز حسین مارکیٹ نے. جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرم رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہم اللہ رب العزت کے پاک قرآن کریم فرقان حمید سے کرتے ہیں. تو آئیے مل کر اللہ رب العزت کے پاک قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سماعت فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. جی ناظرین اللہ رب العزت کے پاک قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت ہم نے سماعت فرمائی. جی ناظرین آج کی اس خصوصی لائیو ٹرانسمیشن میں کرم رمضان حیدرآباد نیوز کی ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ مہمان نگرامی موجود ہیں. مہمانوں کو میں تعارف کراتا چلوں. الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کمسن نات خان ہماری بہن لائبہ. السلام علیکم. آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں جزاک اللہ. اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں خصوص ثنا خاں خوشی لہان ثنا خاں جناب معین قادری. السلام علیکم معین صاحب. معین صاحب آپ خیریت سے ہیں طبیعت ٹھیک ہے؟ تو ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کیوں نہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن لیتے ہیں, حمد اور نعت شریف کا نذرانہ سنتے ہیں. جی بہن بسم اللہ نعت شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. سبحان بسم اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سمت نبی بو جہل گیا آقا
से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ ज़रा, मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमत नबी बू जहल गया, आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ ज़रा, मेरी मुट्ठी में क्या। आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला, ला इलाहा इल्लल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी के गुलामों का रुतबा बड़ा है, शान बड़ी, चाहे गौसे आज़म हो या हो दाता अजमेरी। मेरे नबी के गुलामों का रुतबा बड़ा है, शान बड़ी, चाहे गौसे आज़म हो या हो दाता अजमेरी। याद नहीं तुम्हें वो मंजर, ख्वाजा ने जब खुद चल कर 90 लाख को पढ़वाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या छुप के पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या छुप के पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलाम पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जी नाज़रीन, खूबसूरत अंदाज से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नज़ारा हमारी बहन ने पेश फरमाया। अल्लाह करीम इस नात की बरकत से, इस हम्द की बरकत से अल्लाह करीम बरकत अता फरमाए। नाज़रीन, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बरकत है कि पूरी कायनात को एक तराजू के पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रख दिया जाए, पूरी कायनात का वज़न कम होगा और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वज़न ज़्यादा होगा। तो नाज़रीन, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हमने और मुनव्वर फरमाया, अपने क़ुलूब में, अपने दिल में मुनव्वर फरमाया। आइए नाज़रीन, मोइन कादरी साहब मौजूद हैं, नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नज़ाना हम मोइन कादरी साहब से सुनेंगे और इंशाअल्लाह नाज़रीन मोइन कादरी साहब की नात शरीफ भी सुनते हैं और इश्क़ रसूल को और दोबारा करते हैं। जी मोइन कादरी साहब, बिस्मिल्लाह। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, या मुस्तफ़ा ताहो, या मुस्तफ़ा अता हो, फिर ज़न हाज़री का कर लो नज़ारा आकर, मैं आप की गली का, या मुस्तफ़ा अता हो। रोता हुआ मैं आऊं, दाग़े जिगर दिखाऊं,
افسانہ پھر سناؤں میں اپنی بے بسی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آمین اللہم آمین۔ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو میزان پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، میزان پہ سب کھڑے ہیں، اعمال تل رہے ہیں، رکھ لو بھرم خدا را ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ عطار قادری کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ جزاک اللہ۔ جی ناظرین، معین قادری صاحب خوبصورت انداز سے ناشری پیش کر رہے تھے، یا مصطفیٰ عطا ہو پھر اذن حاضری کا، کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، دیکھتے رہیے کرم رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، کہیں نہیں جائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان۔ رمضان مہینہ ہے عبادت کا، نعمتوں اور برکتوں کا، جب ملے ذائقہ رحمتوں کا، تو دل چاہے اور کیا۔ اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینگ 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت، a product of high tech foods۔ دل چاہے اور کیا۔ تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स। हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स। फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल। बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद। फोन नंबर 0317388986। AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में
शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग 022 34000270। Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Oh yeah. This guys, this is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवर्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमल बदल। एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022 341 3204 and 05. Mobile 0336 857 0155. يا شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا جی ناظرین، آپ کو کرم رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن میں آپ کے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد نقشبندی حیدرآباد نیوز سے آپ کو خوش آمدید پیش کرتا ہے۔ ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے حضرت علامہ مولانا قاری صاحب نے، تو قاری مفتی ارسلان صاحب نے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ السلام خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے جوائن کیا ہے۔ علامہ صاحب سے انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے، اور آپ کو بتاتا چلوں گی جو اتنی خوبصورت پیاری سی جو آپ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، اس کو سجانے میں، آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے پاکستان کا نمبر 1 آئل، اور زہرا بلڈرز، فاطمہ گلیکسی، قاضی بلڈرز، احمد ریزیڈنسی، حیدرآباد کی مشہور ربڑی حاجی ربڑی بنانے والے، اور اسٹیلا کاسمیٹکس، بھابا گروپ آپ کمپنیز، اور حسین مارکیٹنگ والوں نے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں خصوصی لائیو ٹرانسمیشن، ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی ارسلان صاحب۔ ناظرین، ہم گفتگو کریں گے علامہ صاحب سے، ایک سوال جو ہمارے ویورز نے بھیجا ہے اس پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے، علامہ صاحب سے سوال کا جواب بھی لیں گے، اور انشاءاللہ ایسی آپ کو حیدرآباد نیوز کرم رمضان ٹرانسمیشن میں ایسی علمی گفتگو سیکھنے میں کو ملے گی کہ جو الحمدللہ حیدرآباد نیوز کی ہمیشہ یہ کوشش اور کاوش رہی ہے کہ ناظرین تک، سامعین تک ہم ایسی بات پہنچائیں جو وہ سن کر عمل کریں، اور اللہ اس کی جزا ہمیں عطا فرمائے، اور اس جزا کی صدقے میں اللہ ہمارا بیڑا پار عطا فرمائے۔ تو ناظرین، علامہ صاحب سے میں سوال، علامہ صاحب پہلا سوال یہ ہے ہمارے پاس کہ رمضان کے آنے کی مبارکباد دینا، اس کی دین میں کوئی حیثیت ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دیکھیے جی، ہمارے یہاں ایک وبا عام ہو چکی ہے جی، کہ جب ہم کوئی بھی بات دین کے تعلق سے بیان کر رہے ہوتے ہیں
یا تو حد سے زیادہ تجاوز یا حد سے زیادہ گھٹانا۔ قرآن کریم فرقان حمید نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے، لا تغلوا فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں بھی وہ بات کہو جو حق ہو۔ صحیح۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ قرآن کریم میں کوئی ایسی بات بیان فرمائی، صحیح، نہ کوئی حدیث اس تعلق سے ایسی ملتی ہے، ٹھیک ہے، کہ رمضان المبارک کی آمد، جیسا کہ آج کل ایک ٹرینڈ چل گیا ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ، کچھ نادان اور جو خود ساختہ مفتی جو بیٹھے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ، وہ ایسی نیوز چلا دیتے ہیں، ایسی پوسٹ بنا کے کہ رمضان المبارک بالخصوص اور اس کے علاوہ بقیہ جو مہینے ہیں بالعموم، وہ جو اس کی آمد کی سب سے پہلے مبارکباد دے گا اس پر اللہ تبارک و تعالی جنت واجب کر دے گا۔ تو یہاں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کیا رمضان المبارک کی آمد کی مبارکباد یہ دینا کیا اس سے جنت واجب ہوتی ہے؟ پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلیں جنت واجب نہیں ہوتی، لیکن کیا ہمیں کسی کو رمضان المبارک کے آنے کی مبارکباد دینی چاہیے یا نہیں؟ تو سب سے پہلی بات تو یاد رکھیے گا کہ ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے کہ جس کے اندر ایسی بات ہو کہ جس نے رمضان المبارک کی آمد کی کسی کو بھی پہلے اطلاع دی، خبر دی، تو اس پہ جنت واجب ہو جائے گی، ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، پہلی بات۔ اس کے علاوہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول یا عمل موجود ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کئی روایات، کئی احادیث، امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں لکھا، اور اس کے علاوہ مسند بزاز میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ ہوتا تھا کہ آپ صحابہ کو جمع فرماتے اور رمضان المبارک کی فضائل، اس کی اہمیت، اس کی حیثیت بتاتے ہیں، اور کئی خطبات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو نقل کیا کہ شعبان المعظم کا آخری دن تھا، آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام صحابہ کو، اپنے غلاموں کو مسجد نبوی میں جمع کیا اور کہا کہ میرے غلاموں، تم پہ ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے کہ جس میں فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے پہلے عشرے کو رحمت بنایا، اس کے وسط کو مغفرت بخشش بنایا، اور اس کے آخر کو جہنم سے آزاد۔ اس کے علاوہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی فضائل، کئی باتیں اس کے تعلق سے بیان کی ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی شخص کسی کو افطار بھی کروا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھ لیا یا رسول اللہ کہ ہم ایسی استطاعت تو نہیں رکھتے کہ ہم کسی کو افطاری کرا پائیں، تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ تو اس کے لیے جو ایک گھونٹ پانی یا دودھ سے بھی افطاری کرا دے گا، اس کی بھی یہ فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ تو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کی روشنی میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کی آمد کی مبارکباد دیتا ہے تو یہ سنت مصطفیٰ ہے، یہ دی جا سکتی ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات مرآت المناجی میں نقل کی کہ یہ تمام احادیث رمضان المبارک کی آمد کی خبر دینے کے لیے اصل اور یہی سب سے بڑی دلیل ہے۔ بس ان دو باتوں کو خیال رکھا جائے کہ آمد کی مبارکباد دے تو سکتے ہیں، یہ سنت مصطفیٰ ہے، لیکن اس سے جنت واجب نہیں ہوتی، ان تمام باتوں کا خیال رکھا جائے۔ اچھا نعمان صاحب، ایک سوال ہو رہا ہے کہ اپنا ہر کوئی جیسے جو مسلمان جو ہے اس کے اوپر جو صاحب نصاب ہو تو اس پہ صدقہ فطر اور صدقہ فطر وغیرہ یہ واجب ہے، تو کیا انبیاء کرام علیہ السلام پر بھی صدقہ فطر واجب ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا ہے، میرے خیال میں اس سے پہلے ایسا سوال آپ کی ٹرانسمیشن میں نہیں آیا۔ جی دیکھیے، یاد رکھیے گا یہ بات کہ ہر مسلمان آزاد مرد و عورت پہ صدقہ فطر واجب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام رکھا کیوں ہے؟ اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے تو یہ سوال بڑا آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ فطر، زکوٰۃ، صدقات واجبہ اس لیے رکھے ہیں، قرآن کریم نے اس بات کی وضاحت کی ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ اپنے غلاموں سے صدقہ واجبہ لیجیے اور لے کے کیا کیجیے؟ تطہرہم، ان کو پاکیزہ کیجیے۔ یعنی زکوٰۃ، صدقات لینے کا مقصد ہے کہ ان کے ظاہر کو بھی پاک کیا جائے، ان کا تزکیہ نفس بھی کیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے گا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کے تحت بڑی خوبصورت بات بیان کی، فرمایا کہ زکوٰۃ لینا یہ گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے، لیکن جن زوات قدسیہ سے، جن نفوس قدسیہ سے گناہ ہونے کا امکان ہی نہ ہو تو ان کے لیے تو زکوٰۃ کا پھر چانس بنتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ حکم امت کے لیے تو ہے، اور امت کے علاوہ کسی بھی نبی پہ کبھی بھی
نہ صدقہ فطر واجب ہوا, نہ زکوٰۃ واجب ہوئی, اور اسی لیے بھی نہیں ہو سکتی کہ یہ گناہوں کو مٹانے کا بھی سبب بنتا ہے. انبیاء کے تو ذات, ان کا مال, ان کی عزتیں, حتیٰ کہ ان سے نسبت رکھنے والی تمام چیزیں پاکیزہ ہوتی ہیں, تو جن سے گناہ ہونے کا یہ چانس, امکان ممکن ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے, یہ باتیں تو ان کے لیے ہے. انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام باتوں سے بری ذمہ اور معصوم رکھا. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. جی ناظرین, علامہ صاحب خوبصورت انداز سے گفتگو فرما رہے تھے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد معین قادری صاحب, نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و نذارہ, ان سے سماعت کرتے ہیں. جی معین قادری صاحب, جی بسم اللہ. سبحان اللہ. یا نبی نظر کرم فرمانا, یا نبی نظر کرم فرمانا, اے حسنین کے نانا نانا, اے حسنین کے نانا نانا, اے حسنین کے نانا نانا, اے حسنین کے نانا. زہرا پاک کے صدقے میں, زہرا پاک کے صدقے میں ہم سب کو مدینے بلانا, اے حسنین کے نانا نانا, اے حسنین کے نانا نانا, اے حسنین کے نانا نانا, اے حسنین کے نانا. آپ کے درگاہ میں بھکاری, آپ ہیں میرے داتا, سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا. آپ کے درگاہ میں بھکاری, آپ ہیں میرے داتا, سارے رشتے ناتوں سے ہے پیارا اپنا ناتا. آپ تو ہیں, آپ تو ہیں آتا گئے جن کو سب کی لاج نبھانا, اے حسنین کے نانا نانا, اے حسنین کے نانا نانا, اے حسنین کے نانا نانا, اے حسنین کے نانا. گھر کو لٹا کر دین بچا کر کہتے تھے میرے مولا, اصغر دے کر اکبر دے کر کہتے تھے میرے مولا. گھر کو لٹا کر دین بچا کر کہتے تھے میرے مولا, اصغر دے کر اکبر دے کر کہتے تھے میرے مولا. آتا ہے مجھ کو نانا, سن لو آپ کا دین بچانا, اے حسنین کے نانا نانا, اے حسنین کے نانا نانا, اے حسنین کے نانا نانا, اے حسنین کے نانا. بے سایہ ہے لیکن دو جگہ پر ہے آپ کا سایہ, عرش مولا بنا مولا, دید کو رب نے بلایا. بے سایہ ہے لیکن دو جگہ پر ہے آپ کا سایہ, عرش مولا بنا مولا, دید کو رب نے بلایا. حشر تلقنا حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا آنا جانا, اے حسنین کے نانا نانا, اے حسنین کے نانا نانا, اے حسنین کے نانا نانا, اے حسنین کے نانا. جزاک اللہ, ماشاء اللہ.
یہ نعت شریف جو معین قادری صاحب نے پڑھی میری بہت فیوریٹ نعت ہے اور میں الحمدللہ اکثر اس کو پڑھتا بھی ہوں. تو حیدرآباد نیوز کی ٹرانسمیشن میں بھی الحمدللہ میں نے پیش کی ہے اور اللہ کریم برکت عطا فرمائے. جی ناظرین, اللہ کریم سب کو بار بار مکی اور مدینہ حج عمرہ کی سعادت عطا فرمائے. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ارسلان صاحب. مفتی صاحب, ایک ماشاءاللہ سوال جو ہے میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب اپنا زکوٰۃ اور فطرے کے حوالے سے سوال یہ کہ رمضان سے پہلے فطرہ ادا کرنا کیسے ہے؟ رمضان سے پہلے. جی, اصل میں بات یہ ہے کہ رمضان المبارک سے پہلے بھی اگر ادا کیا جائے تو صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات ہوئی. احادیث میں اس کے دلائل موجود ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں, المصنف کے اندر یہ روایت موجود ہے, آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ لوگوں کے نماز کے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جائے. یعنی اس کا تعلق نماز کے بعد سے نہیں ہے. پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی. اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ اور اس کے علاوہ جتنے بھی احناف ہیں انہوں نے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ صدقہ فطر کا جو وجوبی وقت ہے, جب یہ واجب ہوتا ہے تو وہ وقت ہے طلوع صبح صادق. طلوع صبح صادق, طلوع صبح صادق جب ہوتا ہے تو یہ اس کا وجوبی وقت شروع ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی نماز سے پہلے دیتا ہے تو یہ اس کا مستحب وقت ہے. جب آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ لوگوں کو نماز سے نکلنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا جائے, تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ عمل تھا کہ آپ عید سے 2 دن پہلے صدقہ فطر ادا فرما دیتے. تو اس سے یہ بات بڑی واضح انداز میں معلوم ہوتی ہے کہ صدقہ فطر اگر پہلے ادا کیا جائے تو وہ ادا ہو جائے. سبحان اللہ, جزاک اللہ. اچھا علامہ صاحب, ایک عرض اور ہے کہ کیا کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہو تو وہ افطار کے بعد یا سحری سے افطار وغیرہ جیسے کرتا ہے یا سحری وغیرہ کرتا ہے, تو اس میں ایک مثال ہے کہ افطار کا ایک وقت کے حساب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے سوال کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اذان کا انتظار کرتے ہیں, اذان کا انتظار کرتے ہیں. افطار کا میں بتا رہا ہوں کہ جب تک اذان نہیں ہوتی آپ بعض جگہوں پہ کہا جاتا ہے کہ بھائی افطار کا وقت ہو چکا ہے, آپ افطار کر لیجیے. آپ بعض لوگ کیا کرتے ہیں, وہ افطار امام قاری صاحب جو ہیں مؤذن جو ہے مسجد کے, وہ کہتے تھے بھائی افطار کا وقت ہو چکا ہے, افطار کر لیں. وہ تب تک بیٹھے رہتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں بھائی جب اذان ہوگی جب کریں گے. اس کے حوالے سے ذرا میرے کو بتائیں ذرا صاحب. اچھا, بات یہ ہے کہ چاہے افطار کا تعلق ہو یا سحری کا, اذان کا ان سے کوئی تعلق نہیں. جی بالکل, کیونکہ اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے, بالکل جماعت کے لیے دی جاتی ہے, اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بلکہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا احادیث میں امام بہقی نے بھی لکھا, یہ عمل موجود ہے کہ آپ باقاعدہ ایک شخص کو ٹیلے پہ کھڑا فرما دیتے ہیں. جیسے ہی وہ بتاتا کہ آفتاب غروب ہو چکا ہے تو آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام افطار فرما دیتے ہیں. یعنی اذان کا انتظار وہاں نہیں کیا جاتا. تو اس عمل سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ افطار کا تعلق اذان سے نہیں ہے, غروب آفتاب سے ہے. تو یہ جن لوگوں نے ایسے عمل آج سے پہلے کیے ہیں, اگر اذان تک کا وہ ویٹ کر رہے ہیں تو یاد رکھیے گا افطار میں تاخیر کی جائے. میرے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی وضاحت بڑی صراحت سے فرمایا کہ میری امت خیر پہ باقی رہے گی. یعنی اس میں شر کبھی نہیں آئے گا جب تک کہ یہ افطار میں تاخیر نہیں کریں گے. تو اذان کا انتظار کیا جائے, اور اگر انتظار کیا جائے گا تو یہ تاخیر ہوگی اور اس امت سے بھی خیر ختم ہو جائے گی, جو کہ آج کل آپ خود دیکھتے ہیں. جی اچھا علامہ صاحب, ایک سوال ہو رہا ہے, اگر کوئی شخص اپنے ملک میں اپنا 30واں روزہ رکھ کر وہ عید منانے دوسرے ملک جائے اور وہاں پہنچ کر پتہ چلے کہ یہاں ایک روزہ باقی ہے, تو کیا وہ روزہ رکھے گا یا اپنی عید منائے گا؟ بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے حکم بیان فرما دیا ہے, فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ, کہ تم میں سے جو شخص رمضان کا مہینہ پائے فلیصمہ, اس کے لیے لازم ہے کہ روزہ رکھے گا. بات یہ کہ جس ملک میں اس نے 30 روزے رکھے تھے 29 رکھے تھے, جب تک اس کے سامنے رمضان وہاں موجود تھا اس پہ لازم تھا وہ روزہ رکھے گا. لیکن جب وہ یہاں آیا تو اب قرآن کا حکم فمن شاہدہ, کہ جب اس کو ملے گا رمضان کا مہینہ تو اس پہ لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے گا. فلیصمہ کا صیغہ یہ امر کا ہے, وجوب کے لیے آتا ہے. اور اس حکم سے یہ بات امام اعظم ابو حنیفہ نے مرقات میں لکھی ہے, اور آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اگر ایسے کرتے کرتے, جیسے آج یہاں کسی شخص نے 29واں روزہ رکھا ہو چلا جاتا ہے کسی بھی ملک میں, وہاں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی وہاں تو 26واں تھا, تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ 26واں رکھے گا. اچھا, وہاں جب 30 ہو گئے, اب وہ کسی اور ملک جاتا ہے, پتہ چلا جی وہاں 5واں تھا, تو ایسے اگر وہ پورا سال بھی گھومتا رہے تو فقہا نے بڑی وضاحت صراحت کی ہے اس بات کی, اس پہ لازم ہے قرآن کی اس نص کے تحت کہ وہ روزہ رکھے گا, عید نہیں منا سکتا. کیونکہ فمن شاہدہ, اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں رمضان کا مہینہ مل جائے تم پہ لازم ہے روزہ رکھو. جزاک اللہ, ماشاء اللہ. جی ناظرین, مفتی ارسلان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وقت ہوا ہے چھوٹے سے وقفے کا, تو ناظرین
آج کی یہ خصوصی لائیو ٹرانسمیشن 16 رمضان کریم میں یہ آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے پاکستان کا نمبر 1 آئل زہرا بلڈرز، فاطمہ گلیکسی، اے قاضی بلڈرز، احمد ریزیڈنسی، حاجی ربڑی حیدرآباد کے مشہور اصلی حاجی ربڑی بنانے والے، اسٹیلا کاسمیٹکس، بھابا گروپ آف کمپنی ہے، حسین مارکیٹنگ نیٹورک نے۔ جی ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، دیکھتے رہیے کرم رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان۔ رمضان مہینہ ہے عبادت کا، نعمتوں اور برکتوں کا، جب ملے ذائقہ رحمتوں کا تو دل چاہے اور کیا۔ اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینک 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت، a product of ہائی ٹیک فوڈز۔ دل چاہے اور کیا۔ تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स। हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स। फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल। बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद। फोन नंबर 0317 388 986। ए काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट, अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन, मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग 022 34000270। Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Hello. Oh yeah. This guys, this is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवर्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमुल बदल। एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022 341 3204 and 05. Mobile 0336 857 0155.
شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا جی ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے. ناظرین, یہ خصوصی لائیو ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے زہرا بلڈرز, فاطمہ گلیکسی, اے قاضی بلڈرز, احمد ریزیڈینسی, حیدرآباد کی مشہور اصلی حاجی ربڑی, اسٹیلا کاسمیٹکس, بھابا گروپ آف کمپنیز, حسین مارکیٹنگ. جی ناظرین, آج کی اس خصوص لائیو ٹرانسمیشن میں ہمیں جوائن کیا ہے وطن عزیز پاکستان کے حیدرآباد کے مشہور معروف صنعہ جناب سید نعمان قادری صاحب. نعمان قادری صاحب السلام علیکم. نعمان قادری صاحب خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ جی ناظرین, جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صنعہ موجود ہو اور ناز شریف نہ ہو مزہ نہیں آتا, تو چلتے ہیں ناز شریف کی طرف. جی نعمان قادری صاحب ناز شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں. ماشاء اللہ, کیا بات ہے. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, 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 میری بات بنائے رکھنا, میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا. اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا, سبحان اللہ. اسی منصب کا طلبگار ہوں میں بھی آقا, خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا, خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا. شاید اسی راہ سے خالد میرے آقا گزرے, شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے, اپنی پلکوں کو سرے راہ بچھائے رکھنا, اپنی پلکوں کو سرے راہ چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. جی ناظرین, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, میرے سرکار میری بات
بنائے رکھنا. یہ ناظرین مفتی ارسلان صاحب ہمارے درمیان موجود ہے. بہت اچھی گفتگو ماشاءاللہ وقفے سے پہلے ماشاءاللہ بہت اچھی گفتگو ہو رہی تھی ماشاءاللہ, بہت سرور اور بہت مزہ آ رہا تھا. جی مفتی صاحب ایک سوال میں کرنا چاہوں گا, یہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں مومنین کو جتنی بھی باتوں کا حکم دیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو موجود ہے. جیسے قرآن کریم میں کم و بیش 700 مقامات پر نماز کا حکم دیا گیا ہے, اقیموا الصلاۃ. لیکن جب 700 مقامات پر نماز کا حکم دیا گیا تو یقیناً اس کا کوئی مقصد بھی ہوگا, اس کا کوئی نتیجہ بھی ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ہی اس کا نتیجہ اور مقصد بیان کیا. فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ 700 مقامات پر جو میں نے تمہیں حکم دیا نماز پڑھو, تو تم 700 مقامات پر جب نماز کا حکم دیا اس کی اہمیت کو اس بات سے سمجھ لو کہ آج اس معاشرے میں سب سے زیادہ گناہوں کا ارتکاب کس وجہ سے ہوتا ہے؟ خواہشات نفسانی کی وجہ سے, بے حیائی کی وجہ سے. تو قرآن کریم کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ تب نماز کے تم پابند ہو جاؤ گے تو یہ نماز تمہیں بے حیائی فحاشی سے بچائے. بے شک ایسے ہی قرآن کریم نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض جب بیان کیا, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, یہاں تک تو حکم تھا کہ تم رمضان المبارک کے روزے رکھو جیسے پچھلی امتوں پہ روزے رکھے گئے تھے فرض, ویسے تم پہ بھی فرض کیے گئے ہیں, لیکن یہاں تک تو حکم تھا کہ تم پہ لکھ دیے گئے. لیکن یا اللہ اگر ہم ایک مہینے تک صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے پیاسے رہیں گے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ نیکی, یہ مشقت تم پہ اس لیے رکھی گئی ہے لعلکم تتقون, تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن جاؤ. اور امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تتقون کی وضاحت میں فرمایا لعلکم تتقون المعاصی, یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم گناہوں سے بچ جاؤ. اور میرے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث کو بھی نقل کیا کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے جس شخص کی اتنی استطاعت نہیں کہ وہ نکاح کر سکے اس کو چاہیے کہ روزے رکھے, اس لیے کہ روزے خواہشات نفسانی شہوات کو توڑنے کا سبب و ذریعہ بنتا ہے. اور سب سے زیادہ گناہ اس معاشرے میں آج کے زمانے میں خواہشات نفسانی کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو قرآن کریم نے جہاں روزے کی فرضیت کا حکم دیا وہاں لعلکم تتقون کہہ کر اس کا مقصد بھی بیان کرتے ہیں. ماشاء اللہ کیا بات ہے. اچھا علامہ صاحب ماشاء اللہ بہت بہترین گفتگو, بہت پیاری گفتگو. ایک سوال ہو رہا ہے علامہ صاحب, ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے اور قیام رمضان کے کیا معنی ہیں؟ جی ہاں, یہ حدیث کئی مرتبہ لوگوں نے سنی ہوگی. جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اکثر مساجد کے جو خطبہ ہوتے ہیں وہ اس بات کو بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جس نے ایمان احتساب کے ساتھ روزہ رکھا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایمان اور احتساب ہے کیا, اس کو جاننا لازم ہے. حدیث میں 2 احادیث ہیں, ایک میں آیا من صام رمضان ایمانا, ایک سامہ کے لفظ کے ساتھ ہے, ایک میں من قام. تو ان دونوں احادیث کو اگر ملایا جائے تو مجموعہ یہ بنتا ہے کہ جس نے ایمان احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے یا جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک میں قیام کیا, عبادت کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اچھا, اس کی اب وضاحت آگے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں فرمائی. اب فرماتے ہیں ایمانن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے ہیں, جو اللہ نے وعدہ فرمایا روزہ رکھنے والے کے لیے کہ جو روزہ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام نیکیوں کی جزا جنت ہے, جنت کی نعمتیں ہیں, لیکن روزے دار کی جزا میں خود ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے روزہ رکھنا, اس کو ایمان کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے. اور احتساباً کا معنی امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں احتساباً کا معنی یہ ہے کہ روزہ اس نیت کے ساتھ رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت اس کی نعمت عطا کرے گا, دکھاوے کی نیت نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے بدلے میں جو جزا اجر عطا فرمائے گا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے روزہ رکھا جائے. جی علامہ صاحب, تو ماشاء اللہ آپ روزے کے حوالے سے ماشاء اللہ گفتگو خوبصورت انداز سے ماشاء اللہ کر رہے تھے. جی تو احتساب کا معنی امام ابن حجر عسقلانی نے یہ فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جہاں روزہ جب رکھا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے تعلق سے جتنی نعمتوں کا ذکر کیا, جتنے اجر کا ذکر کیا, ان تمام نعمتوں اجر کو ملحوظ خاطر رکھا جائے, ان پہ نگاہیں رکھی جائے اور اس نیت کے ساتھ یہ روزہ رکھا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں مجھے یہ اجر عطا فرمائے گا. روزہ رکھنا دکھاوے کی نیت کے ساتھ, ریاکاری کے ساتھ نہ ہو, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے اور اس پہ ملنے والے اجر کو سامنے رکھتے ہوئے رکھا جائے. تو ایمان احتساباً کا معنی امام ابن حجر عسقلانی نے یوں بیان کیا.
ماشاءاللہ جزاک اللہ. مفتی ارسلان صاحب ناظرین ہماری اس خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرنے میں رمضان میں موجود ہیں اور نعت خان سید نعمان قادری صاحب موجود ہیں. تو انشاءاللہ ناظرین چلتے ہیں ایک اپنا چھوٹے سے وقفے کی طرف. کہیں نہیں جائیے، دیکھتے رہیے رمضان کریم کی خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا رمضان. رمضان مہینہ ہے عبادت کا، نعمتوں اور برکتوں کا. جب ملے ذائقہ رحمتوں کا تو دل چاہے اور کیا. اس لیے رمضان کے اس بابرکت مہینے آپ کو ملے 5 لیٹر شارجہ کوکنگ آئل اور 5 کلو گرام شارجہ بناسپتی کے ہر پیک کے ساتھ ٹینگ 1 لیٹر چک پیک بالکل مفت. A product of High Tech Foods. دل چاہے اور کیا. تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स. हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, your dream lifestyle. बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स अलमदार चौक कासमाबाद हैदराबाद. फोन नंबर 0317388986. AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी. अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद. बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए. मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग 02234000270. Actually, all of Pakistan, Haji Rabari. Hello. Oh yeah. This is literally, I'm not kidding, I'm not exaggerating, this is literally the best dessert I've had in Pakistan. आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में. एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवर्ड मॉल के साथ. आपके सरमाए का बेहतरीन नेमुल बदल. एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका. गारंटीड रेंट. आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन. बुकिंग सिर्फ 3 लाख से. बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में. हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल. For details, Hussain Marketing Network. Phone 022-341-3204 and 05. Mobile 0336-857-0155.
شهر الخير والرحمة دعاني الشوق والإيمان بقربك هلت الدمعة فرح نورت يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں کرم رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن حیدرآباد نیوز سے. جی ناظرین، ہمارے اس خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے تعاون کیا ہے شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے زہرا بلڈرز، فاطمہ گلیکسی، اے قاضی بلڈرز، احمد ریزیڈینسی، حیدرآباد کی مشہور ربڑی حاجی ربڑی بنانے والے اسٹیلا کاسمیٹکس، صحابہ گروپ آپ کمپنی، حسین مارکیٹنگ میں. جی ناظرین، ہمارے ساتھ مفتی ارسلان صاحب بھی موجود ہیں، ساتھ سید نعمان شاہ صاحب موجود ہیں. سنتے ہیں ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. جی نعمان شاہ صاحب. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، سبحان اللہ. میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. گناہگار ہوں آقا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بڑی ندامت ہے، سبحان اللہ. گناہگار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. جی ماشاء اللہ، خوبصورت انداز سے ناشری کا نظارہ پیش کر. ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. علامہ صاحب کوئی آخری میں ہمارے ناظرین کو اپنا میسج دینا چاہیں؟ ہاں جی، میں تمامی احباب سے یہ بات کہنا چاہوں گا، جیسے آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، اور اس مہینے میں جس انداز میں غفلت کی جاتی ہے تو کوشش یہ کی جائے کہ جیسے احباب، یہ مہینہ اصلاً تو نیکیوں کا تھا، پیسہ یا مال کمانے کے لیے نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ علماء اور یہ مولوی صاحبان جو ہے ہمارے رزق حلال کے پیچھے ہی پڑ گئے. اس لیے میں آپ کو صرف 2 باتیں کہنا چاہوں گا کہ آپ بے شک دکان پہ جائیے، مال کمائیے، اس سے آپ کو روکے گا کوئی بھی نہیں. کچھ باتوں کا اگر لحاظ اور خیال آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا جا کے دکان پہ رزق حلال کمانا یہ اور زیادہ ثواب کا باعث ہوگا. وہ یہ کہ جب بھی آپ رمضان کے مہینے میں بالخصوص اور بالعموم 12 مہینے آپ دکان پہ جاتے ہیں، مال بیچتے ہیں، تو اس بات کا سب سے زیادہ خیال رکھیے. نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، اپنا مال بیچتے وقت جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹی قسم نہیں کھانی، اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. ہمیں رمضان المبارک کے تقدس
کا اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب جزاک اللہ. اللہم صب دعا فرما دیجیے انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. جن احباب نے جن لوگوں نے اس محفل سعید کو سجایا انعقاد کیا خصوصاً حیدرآباد نیوز کی تمام انتظامیہ مولا کریم ان کی اس کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما. ان کے رزق حلال میں خوب خوب برکت عطا فرما. غیب سے ان کی مدد فرما یا رب العالمین. ان کے چینل کو اس پروگرام کو مزید ترقی عطا فرما. حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. اللہم من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جی ناظرین، اللہ کریم ہم سب کی دعا کو قبول فرمائے. آج 16 رمضان کریم ہے. ہم انشاءاللہ آپ بھی افطار کریں گے، ہم بھی اب جا کے انشاءاللہ افطار کریں گے. ناظرین، یہ لائیو ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے شارجہ کوکنگ آئل بنانے والے زہرا بلڈرز، فاطمہ گلیکسی، اے قاضی بلڈرز، احمد ریزیڈنسی، حیدرآباد کے مشہور حاجی ربڑی بنانے والے اسٹیلا کاسمیٹکس، بھابا گروپ آف کمپنی، حسین مارکیٹنگ نے. ناظرین انشاءاللہ کل پھر انشاءاللہ حاضر ہوں گے، نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ ہمارا چینل جو ہے لائک کرنا اور ہمارے چینل یوٹیوب فیس بک کے ذریعے جو ہے اس کو لائک کرنا، شیئر کرنا نہ بھولیں. کہ آپ نے شیئر کی کوئی بات کو شیئر کیا پروگرام رمضان کریم کا اور پتہ نہیں ہو کرم رمضان کی ٹرانسمیشن کس کے پاس جائے، اس میں کون سی ایسی بات ہو جو اس کے دل پہ لگے اس پہ اور وہ عمل کرنا شروع کر دے تو آپ کا بھی بڑے پار ہو جائے گا. ناظرین دیکھتے رہیے رمضان کریم میں خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کرم رمضان حیدرآباد نیوز سے. انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوں گے نماز عصر کے بعد. اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی اور کرم رمضان خصوصی لائیو ٹرانسمیشن کی پوری ٹیم حیدرآباد کی حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.